العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے مجلس میں انشاءاللہ ہم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کے اسلام لانے سے متعلق کہ جو واقعہ ہے انشاءاللہ اس کو پیش کرنے کی کوشش کریں گے. اور حدیث پاک خود حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. فرماتے ہیں وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال كنت ادعو امي الى الاسلام وهي مشركة فدعوتها يوما فاسمعتني في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اكره فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا ابكي فقلت يا رسول الله ادعو الله ان يهدي ابي هريرة فقال اللهم اهدي ابي هريرة فخرجت مستبشرا بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم فلما صرت إلى الباب فإذا هو مجاف فسمعت أمي خشف قدمي فقالت مكانك يا أبا هريرة وسمعت خضة الماء فاغتسلت فلبست درعها وعجلت عن خمارها ففتحت الباب ثم قالت يا أبا هريرة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبكي من الفرح فحمد الله وقال خيرا رواه مسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی والدہ کو جو کہ مشرکہ تھی قبول اسلام کی تلقین کیا کرتا تھا. چنانچہ ایک دن میں نے ان کو معمول کے مطابق اسلام قبول کرنے کی تلقین کی تو انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں ایک ایسی نازیبہ اور گستاخانہ بات کہی کہ مجھ کو سخت ناگواری ہوئی، بلکہ میں تو اب بھی اس کو نقل کرنا گوارا نہیں کرتا. میں اس بات سے مغموم اور رنجیدہ ہو کر کہ انہوں نے میرے سامنے اتنے بڑے الفاظ زبان سے نکالے ہیں اور ماں ہونے کی وجہ سے میں ان کی تعدیب بھی نہیں کر سکتا. روتا ہوا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کہ یا رسول اللہ اب تو آپ ہی اللہ سے دعا فرما دیجئے کہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت عطا فرمائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت عطا فرما. میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے بڑی خوش آئند امید لے کر بارگاہ نبوت سے واپس لوٹا اور جب اپنی والدہ کے گھر کے دروازے پر پہنچا تو دیکھا کہ دروازہ بند ہے، لیکن میری والدہ نے میرے قدموں کی آواز سن لی تھی. انہوں نے اندر سے آواز دے کر کہا کہ ابو ہریرہ وہیں ٹھہر جاؤ، یعنی ابھی گھر میں نہ آؤ. پھر میں نے پانی گرنے کی آواز سنی. میری والدہ نے غسل کیا، کپڑا پہنا اور مارے جلدی کے دوپٹہ اوڑے بغیر دروازہ کھول دیا اور مجھے دیکھ کر کہا کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. میں یہ دیکھتے ہی کہ میری پیاری ماں کو ہدایت مل گئی اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا. بس الٹے پاؤں اور خوشی کے آنسو گراتا ہوا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تعریف کی اور میری والدہ کے اسلام پر شکر ادا کیا اور فرمایا اور اچھا فرمایا. یہ مسلم شریف کے الفاظ ہے جس کا ہم نے ایک مفہومی ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا. حدیث پاک میں جو کہا ہے کہ خوشی کے آنسو گراتا ہوا، حقیقت یہ ہے بچوں کہ انسان محض رنج و غم کے وقت ہی آنسو نہیں بہاتا، بلکہ انتہائی مسرت اور خوشی کے موقع پر بھی اس کی آنکھیں
आंसू बहाने लगती है। किसी जिंदा दिल ने बड़ी प्यारी बात कही है कि खुशी का रोना इस सबब से होता है कि गम आंसुओं की सूरत में बहकर निकल जाना चाहता है। हंसते हंसते टपक पड़े मेरे आंसू, न जाने किसकी याद सताई है। तो जब इंसान खुशी और मसरत में होता है तब भी फर्त मसरत में उसके आंसू निकल जाते हैं। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये क्या अच्छा फरमाए, जैसे हज़रत अबू हुरैरा फरमा रहे, उसका मतलब तो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशखबरी सुनकर दुआ और बशारत पर मुश्तमिल कोई अच्छा जुमला इरशाद फरमाया। यह कि खैर का लफ्ज़ एक ऐसी इबारत से मुताल्लिक है जो अल्फाज में तो मज़कूर नहीं है लेकिन उसका मफ़हूम मुराद लिया गया। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोया ये फरमाया कि अबू हुरैरा, तुम अपनी वालिदा के इस्लाम लाने के सबब अच्छा अजर व इनाम पाने के मुस्तहिक हो गए। इस हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मौजज़े का जिक्र है कि हज़रत अबू हुरैरा की वालिदा बावजूद ये कि कुफ्र इनकार पर शिद्दत से कायम थी और इस्लाम के तई सख्त बुग़्ज़ नफरत रखती थी, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ ने फौरन असर किया और क़ल्ब जिगर और दिमाग में हैरत अंगेज तौर पर इनकलाब आया कि दीन इस्लाम के आगोश में वो आ गई। तो बच्चों, ये भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजिज़ा है कि पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी ज़बान मुबारक से एक जुमला या चंद जुमले क्या निकाले हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वालिदा से मुताल्लिक कि अल्लाह ने फ़ौरन कबूल फरमा लिए और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वालिदा को इस्लाम जैसे अजीम तरीन नेमत से मुशर्रफ फरमाया। मालूम ही हुआ बच्चों कि बुज़ुर्गों, अल्लाह वालों और अल्लाह से डरने वालों की दुआओं में अल्लाह ताला वो तासीर रखता है, बल्कि निगाहों में अल्लाह ताला वो तासीर रख देता है, जिसके सबब बहुत से बिगड़े हुए काम और बहुत सी ख़राब चीज़ें अल्लाह ताला अच्छे बना देते हैं। बस शर्त यह है कि अल्लाह से ताल्लुक़ हो, गायत दर्जे का ताल्लुक़ हो, अल्लाह को मनाने की वो आदत पड़ जाए कि बग़ैर उसके इंसान को चैन और करार ना आने पाए। इसलिए ताल्लुक़ में अल्लाह बहुत ज़रूरी है और ये ताल्लुक़ में अल्लाह पैदा होता है बुज़ुर्गों की निगाहों से, उनकी तरबियत से, इन हुस्न तरबियत से। हुस्न तरबियत में बच्चों सिर्फ तारीफ़ करना ही मकसूद नहीं है, बल्कि हुस्न तरबियत में कभी कभार सख्त अल्फाज और सख्त जुमले भी सुनने पड़ते हैं, बल्कि बाज़ दफ़ा वो जुमले ज़रूरी भी पड़ जाते हैं और उसके बाद ही इंसान की फ़िक्र, सोच और आपके चलन में, हरकत और सकनात में एक अजीब तासीर आती पैदा होती है, बल्कि इनकलाब पैदा होता है। अल्लाह ताला हम तमाम के लिए अपनी ज़िंदगी को सुधारने का किसी को न किसी को ज़रिया और सबब बनाए। आगे की रिवायत है, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ये कसीरुर रिवायत साहबी हैं और इसमें भी उनका कमाल नहीं है, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत का कमाल है, जिसकी तरफ हदीस पाक इशारा कर रही है। फरमाते हैं वअन्हु क़ाल इन्नकुम तक़ूलून अक्सर अबू हुरैरा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल्लाहुल मौइद व इन इख्वाती मिनल मुहाजिरीन कान यशगुलुहुम अस्सफ़्क़ बिल अस्वाक़ व इन इख्वाती मिनल अंसार कान यशगुलुहुम अमलु अमवालिहिम व कुन्तु इम्रअन मिस्कीनन अल्ज़मु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला मिल्इ बत्नी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला ने एक दिन ताबईन को मुखातब करके, जैसा कि बाद हज़रत ने लिखा है, ये कहा सहाबा मुताखिरीन को मुखातब करके ये कहा कि तुम जो ये कहते हो कि अबू हुरैरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज़्यादा हदीसें नकल करते हैं, तो पहले ये समझ लो कि अल्लाह का वादा बरहक है। और फिर सुनो, मैं ज़्यादा हदीस बयान करने का सबब तुम्हें बतलाता हूँ कि मेरे मुहाजिर भाइयों को तो बाज़ार में
ہاتھ پر ہاتھ مارنے یعنی خرید و فروخت کی مشغولیت الجھائے رکھتی تھی، اور میرے انصار بھائیوں کو ان کی زمین جائیداد اور فرصت نہیں دیتی تھی۔ جہاں تک میرا تعلق ہے تو میں ایک مسکین مفلس شخص تھا، اور پیٹ بھر کر کھانا مل جانے پر قناعت کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتا تھا۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص اپنا کپڑا پھیلائے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوما لن يبسط احد منكم ثوبه حتى اقضي مقالتي هذه ثم يجمعه الى صدري فينسى من مقالتي شيئا ابدا فبسطت نمرة ليس علي ثوب غيرها۔ اس وقت تک پھیلائے رہے جب تک میں اپنی بات یعنی دعا پوری نہ کر لوں، اور پھر وہ شخص اپنے کپڑے کو سمیٹ کر اپنے سینے سے لگا لے تو یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ میری بات حدیث کو کلی طور پر یا جزوی طور پر کبھی بھی بھول جائے۔ چنانچہ میں نے فوراً اپنی کملی پھیلا لی جس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی کپڑا نہیں تھا، اور اس کو اس وقت تک پھیلا رکھا جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات پوری نہ کر لی۔ ثم جمعت الى صدری جی، اور پھر اس کو اپنے سینے سے لگائے رکھا۔ قسم اس ذات کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا، فوالذی بعثہ بالحق، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں فوالذی بعثہ بالحق ما نسیت مقالتی ذلك الى یوم هذا، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا، اس کے بعد سے آج تک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوا کوئی ارشاد نہیں بھولا ہوں۔ اور یہ روایت بچوں بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ دیکھیے اللہ کا وعدہ برحق ہے، اس کا مطلب یہ کہ میں اللہ کے وعدے سے مراد قیامت کا دن ہے۔ اس بات سے حضرت ابو ہریرہ کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن ہم سب کو اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ اگر میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرنے میں کمی بیشی یا خیانت کی ہوگی تو یقیناً اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مجھ کو سزا دیں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ جو شخص مجھ پر جھوٹ باندھے یعنی میری طرف نسبت کر کے جھوٹی حدیث بیان کرے تو اس کو اپنا ٹھکانہ دوزخ میں تیار سمجھنا چاہیے۔ دوسرے صحابہ کی بنسبت حضرت ابو ہریرہ زیادہ حدیثیں کیوں بیان کرتے ہیں تو خود انہوں نے یہ بات واضح کی، اور اس کے دو سبب اس کے بتائے۔ ایک سبب تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سب سے زیادہ حاضر باشی کی سعادت انہی حاصل تھی، انہیں حضرت ابو ہریرہ کو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ مہاجر صحابہ جو زیادہ تر تجارت پیشہ تھے، اپنی تجارت اور کاروباری کے مصروفیات کی وجہ سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ہمہ وقت حاضر نہیں رہتے تھے۔ اسی طرح انصار صحابہ اپنی زمین جائیداد کی مصروفیت جیسے کھجور کے باغات کی دیکھ بھال اور کھیتی باڑی وغیرہ میں لگے رہنے کے سبب بارگاہ نبوت میں خاص اوقات ہی میں حاضر ہوتے تھے۔ ان سب کے برعکس حضرت ابو ہریرہ کا نہ گھر بار تھا، نہ کاروبار، نہ زراعت اور نہ معاشی زندگی کی کوئی مشغولیت۔ وہ تو ایک مفلس و قلاش انسان تھے۔ ان کی قناعت کے لیے یہی کافی تھا کہ کہیں سے کھانے پینے کی کوئی چیز آ گئی اور انہوں نے اپنی بھوک مٹا لی، اس کے علاوہ اور کسی چیز کی نہ ان کی ضرورت تھی اور نہ خواہش۔ اس وجہ سے وہ تقریباً اپنا سارا وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر باشی میں گزارتے تھے، اور اسی بنا پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال معاملات کو دیکھنے اور آپ کے ارشادات کو سننے کا سب سے زیادہ موقع انہی کو ملتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو دوسرا سبب بیان کیا وہ دراصل ارشادات نبوی کو سن کر جو کا تو اپنے دماغ میں محفوظ رکھنے کا وہ خصوصی وصف تھا جو سعادت کے طور پر انہیں اعجاز نبوی کے طفیل میں حاصل ہوا تھا۔ اس سعادت کے حصول کی جو صورت پیش آئی اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر جن الفاظ میں کیا
اس کی وضاحت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ میری امت کے جو لوگ مجھ سے حدیث سنیں وہ اس کو اچھی طرح سے یاد رکھیں تاکہ اس کے ذریعے ہدایت اور اصلاح کا سلسلہ بلا کم و کاست جاری رہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا کہ اس وقت میں اپنے پروردگار سے یہ دعا کرنے جا رہا ہوں کہ میرے صحابہ میری جو حدیث سنیں ان کے دماغ میں پوری طرح محفوظ رہیں، لہٰذا اس موقع پہ جو شخص اپنا کپڑا پھیلائے گا اور میری دعا ختم ہونے تک اس کپڑے کو پھیلا رکھے گا اور اس کے بعد پھر اس کپڑے کو سمیٹ کر اپنے سینے سے لگائے رکھیں گا تو اس کی دعا کی برکت سے جو پہلے کپڑے میں اور پھر کپڑے کے ذریعے سینے تک پہنچیں گی، اس کا حافظہ اس قدر قوی ہو جائے گا کہ وہ میری جو حدیث بھی سنے گا اس کو زندگی بھر کبھی نہیں بھولیں گا۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی کملی کو جو اس وقت ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی کپڑا نہیں تھا فوراً پھیلا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگنی شروع کر دی اور جب تک آپ دعا مانگتے رہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کملی پھیلائے بیٹھے رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا ختم کر لی تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کملی کو سمیٹ کر اپنے سینے سے لگایا۔ اس کا اثر یہ ہوا بچوں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ جو بھی ارشاد گرامی سنتے، حضور پاک علیہ السلام سے جو بھی ارشاد گرامی سنتے وہ جوں کا توں آپ کے دماغ میں محفوظ ہو جاتا۔ اس طرح آپ کا سینہ اور دماغ احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محفوظ گنجینہ بن گیا۔ یہ تھا اصل سبب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کثیر روایت ہونے کے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے نے سب سے بڑا کام کیا۔ اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمت نازل فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اقدس پر، اور ہزاروں سلام ہو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح مقدس کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.